کہ ہمارے مشائخ نے ابتدائی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی. اندلس شہر میں ایک نوجوان ہے، 20 سال اس کی عمر ہے. اب 20 سال کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے، بچہ تو ابھی پوری طرح میچور بھی نہیں ہوا ہوتا. اس کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق ہے. اس نے اپنے شہر کے تمام علماء سے علم سیکھ لیا. پھر اس نے سنا کہ بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کوئی محدث اور فقیہ ہیں اور بڑے علم والے ہیں. اس 20 سال کے لڑکے نے نیت کر لی کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور علم حاصل کروں گا. اب آپ ماں ہیں اگر تو سوچیں کہ آپ کے 20 سال کا بیٹا بغیر اسباب کے اگر کسی دوسرے ملک جانا چاہے تو اس پر کیا گزرتی ہے. یہ اپنے گھر سے رخصت ہوئے، کہتے ہیں کہ میرے پاس بس تھوڑا سا خرچہ تھا اور میں ایک بڑے کشتی یعنی جہاز نما کشتی پر بیٹھ گیا. سمندر کا سفر تھا. اللہ کی شان کی کشتی سمندر میں راستہ بھول گئی اور ہمیں جتنے دنوں میں پہنچنا چاہیے تھا اس سے دگنے دن لگ گئے. زیادہ وقت سمندر میں رہنے کی وجہ سے بیمار بھی ہو گیا، کپڑے بھی میلے کچیلے، حال برا، نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو. کہتے ہیں کہ بالآخر ہماری کشتی کنارے لگی. میں اترا. مجھے وہاں سے کئی 100 کلومیٹر پیدل سفر کرنا تھا. تو میں نے اتنے 100 کلومیٹر پیدل سفر کیا حتیٰ کہ میں بغداد شہر کے باہر پہنچ گیا. تھکا ہوا تھا، ایک درخت کے نیچے سو گیا. جب اٹھا تو میں بغداد شہر کی طرف جانے لگا. راستے میں ایک بندہ مجھے ملا تو میں نے اس بندے سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے. اس نے بڑی مانی سے نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہو. میں نے کہا کہ میں اندلس سے آیا ہوں ہزاروں میل دور سے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے. یہ بات سن کے اس آدمی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا اے نوجوان، تیری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکے گی. تو نے اتنے لمبے سفر کی خواہ مشقت اٹھائی. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ امام احمد بن حنبل سے وقت کا حاکم ناراض ہو گیا اور اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا. نہ وہ کسی مسجد میں جا سکتے ہیں، نہ وہاں درس دے سکتے ہیں، نہ کوئی بندہ ان کے گھر پہ جا کے ان کو مل سکتا ہے. لہذا تم تو علم حاصل نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل پر بجلی کی طرح گری. مگر میں شہر میں گیا، ایک سرائے تھی، اس میں میں نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا. ساری رات سوچتا رہا کہ اتنی مشقتوں کے بعد جب میں یہاں پہنچا تو امام صاحب سے ملاقات ہی ممکن نہیں. خیر آرام کر کے جب اٹھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شہر میں کہیں کوئی درس حدیث ہوتا ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں، جامع مسجد میں یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ درس حدیث دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں عصر کی نماز کے بعد وہاں چلا گیا. انہوں نے تھوڑی دیر حدیث مبارکہ درس دیا. کیونکہ وہ جرح اور تعدیل کے امام تھے، یعنی راوی جو ہوتے ہیں نا حدیث کے، ان کو پرکھنے کے امام تھے. بڑا علم دیا تھا اللہ نے ان کو اسماء اور رجال کا. تو انہوں نے سوالوں کے جواب دینے شروع کر دیے. میں اٹھا اور میں نے پوچھا کہ فلاں محدث کے بارے میں کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ چادر والے، وہ تو اتنے اچھے ہیں کہ اگر ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو ان کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں مطمئن ہو گیا. اب میں نے دوسرا سوال پوچھنا چاہا تو جو بندہ قریب بیٹھا تھا اس نے کپڑا پکڑ کے کھینچا. اس نے کہا بھائی یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہر بندہ ایک سوال پوچھتا ہے. ایک ہی بندہ سارے سوال پوچھے تو باقی کیا کریں گے؟ آپ نے سوال پوچھ لیا، بیٹھ جاؤ. تو کہنے لگے کہ میں نے رونی صورت بنا کے منت سماجت شروع کر دی
اور کہا کہ میں مسافر ہوں، میرا حال آپ لوگ دیکھتے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور مجھے مجلس کے آداب کا پتہ نہیں تھا، ورنہ تو میں وہی سوال پوچھتا جو میں نے پوچھنا تھا، مجھے اجازت دے دیں۔ جب میں نے منت سماجت کی تو لوگوں نے کہا اچھا پوچھو، تو کہنے لگے میں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے میری یہ بات سن کر یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے سر جھکا لیا، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر سر اٹھا کر کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہیں۔ جب میں نے ان کی زبان سے یہ لفظ سنا تو میرے دل میں شوق بڑھ گیا کہ میں امام احمد بن حنبل سے ضرور حدیث پڑھوں گا، لیکن پڑھوں گا کیسے اس کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی۔ کہنے لگے کہ میں گھر واپس آیا تو راستے میں میں نے ایک بندے سے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر بتا دو۔ اس نے کہا پولیس پکڑ لے گی۔ میں نے کہا کہ چلتے چلتے آنکھ کے اشارے سے بتا دینا، میں سمجھ جاؤں گا، ہم چلتے رہیں گے۔ اس نے مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی نشاندہی کر دی۔ فرماتے ہیں میں اپنے کمرے میں واپس آیا، ساری رات سوچتا رہا کہ امام احمد بن حنبل سے میں علم کیسے حاصل کروں۔ کہتے ہیں کہ رات میں نے ایک پلاننگ بنائی، چنانچہ اگلے دن جب میں صبح اٹھا تو سر پہ بھی پٹی باندھی ہوئی تھی اور ایک گھٹنے پہ بھی پٹی باندھی ہوئی تھی، اور ایک لکڑی میں نے ہاتھ میں لے لی اور ایک کشکول بھی پکڑ لیا، جیسے کوئی معذور بندہ سوالی ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، مانگنے والا، اور باہر نکل کے میں نے کشکول پھیلا دیا اور کہنا شروع کر دیا اجرکم اللہ۔ اس زمانے میں جس فقیر نے سوال کرنا ہوتا تھا تو وہ کوئی اور لفظ نہیں کہتا تھا، اتنا کہتا تھا اجرکم اللہ، تمہارا اجر اللہ کے ذمے، اور لوگ اس کے کشکول میں کچھ ڈال دیتے تھے۔ کہتے ہیں میری شکل بھی ایسی بنی ہوئی تھی، کمزوری تھی، کپڑے بھی پھٹے پرانے سے تھے، اور میں نے پٹی بھی باندھ لی تھی دکھانے کی خاطر۔ لوگوں میں سے کوئی میرے کشکول میں کوئی کرنسی ڈال دیتا، اور میں سارا دن شہر کے اندر بھیک مانگتا پھرا۔ جب عصر کے قریب وقت ہوا، جب ذرا عام درخت لوگوں کی کم ہوتی ہے، تو اس وقت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے دروازے پہ گیا اور میں نے پورے دھور سے کہا اجرکم اللہ۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں کوئی سکہ تھا جو وہ دینا چاہتے تھے۔ میں نے ان کو دیکھتے ہی کہا امام صاحب میں پیسے کا سائل نہیں، میں حدیث کا سائل ہوں، میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جمع کرنے والا ہوں، اور میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے پہنچا ہوں، کوئی اور صورت مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ امام صاحب نے کہا لوگ دیکھیں گے تو تمہیں بھی سزا ملے گی، مجھے بھی مشکل بنے گی۔ میں نے کہا حضرت میں اسی طرح بھکاری کی شکل میں آپ کے دروازے پہ روز آؤں گا اور صدا لگاؤں گا، آپ دروازہ کھول دیا کرنا، اگر کوئی بندہ دیکھنے والا ہو تو سکہ ڈال دینا، نہ دیکھنے والا ہو تو ایک دو حدیثیں سنا دینا، میں سن کے یاد کر لیا کروں گا۔ لوگ امام صاحب تیار ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ پورا سال میں شہر کے اندر بھیک مانگتا رہا، لوگ مجھے بھکاری سمجھتے تھے، میں لوگوں کی طرح طرح کی نظریں برداشت کرتا تھا، مگر شام کو میں اپنے استاد کے دروازے پر پہنچتا اور جب اجرکم اللہ کہتا تو امام صاحب دروازہ کھولتے، لوگ ہوتے تو سکہ ڈال دیتے، نہ ہوتے تو مجھے کچھ حدیثیں سنا دیتے، میں ان کو زبان یاد کر لیتا۔ ایک دفعہ سننے کے بعد ایک سال میں نے کئی 100 حدیثیں ان سے یاد کر لی۔ اللہ کی شان کہ اس دوران حاکم فوت ہو گیا۔ نیا حاکم جو تھا اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت تھی، اس نے حضرت کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور مسجد میں ان کا درس حدیث بھی شروع کروا دیا۔ جب پہلے دن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں درس کے لیے آئے تو کہتے ہیں کہ میں بھی انہی پھٹے کپڑوں میں آپ کے سامنے آ کر ذرا دور بیٹھنے لگا۔ امام صاحب کی نظر پڑی، فرمایا لوگو اس بچے کو میرے قریب آنے دو، علم کا اصل طالب تو یہی انسان ہے۔ ایسے بھی ہمارے لوگ گزرے، 20 سال کی جوانی کی عمر شہوات کی عمر ہوتی ہے، شہوانی مستانی نفسانی زندگی گزارنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ بندہ اس ابتدائی جوانی میں سارا دن بھیک مانگتا ہے،
شام کو میں اپنے استاد سے 2-3 حدیثیں پڑھ لوں گا. سبحان اللہ. یہ علم کا شوق بھی عجیب چیز ہے. کل قیامت کے دن جب علماء کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے میرے دین کا علم سیکھنے کے لیے کیا کیا؟ اصحاب صفہ کھڑے ہوں گے. اللہ جسم پہ کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے, نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے, ہم ایک دوسرے کی اوٹ میں ہو جاتے تھے, میرے آقا کی نظر میرے بدن میں نہ پڑ جائے. اس حال میں ہم نے علم پڑھا. وہاں یہ نوجوان بھی کھڑا ہوگا, اس کا نام تھا بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ علیہ. یہ علم حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگا کرتا تھا. اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی علم کا شوق عطا فرما دے اور ان کو دین کے علم سے بہرہ ور فرما دے. تو بچوں کو دین پہلے پڑھانا چاہیے, پھر بھلے پوری زندگی جو اصلی تعلیمات ہیں, انگریزی تعلیمات ہیں, وہ پڑھتے رہیں. ان تعلیمات کا پڑھنا بھی کوئی برا نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس علم کی وجہ سے کافر مسلمانوں پر غالب آ سکتے ہوں, اس علم کا پڑھنا مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے. لہذا آج کی دنیا میں سائنس پڑھنا, میڈیکل کالج میں جانا, انجینئرنگ میں جانا, یہ بھی ہم اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دیں تاکہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے زندگی گزار سکیں. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو علم کا یہ شوق عطا فرمائے.